ماہ استقبال محرم، یعنی کہ محرم کے استقبال کے لیے آج ہم ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن محرم میں ذکر حسین ہی نہیں، بلکہ محرم ہمیں صرف یہ نہیں کہتا کہ ذکر حسین کرو، محرم ہمیں ایک اچھی تجدید و عہد کا سبق دیتا ہے، اور محرم کے اندر ہمیں قرآن نماز کا سبق دیتا ہے کہ نماز ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، استغفار کرو، اور امام کے قاتلوں پر لعنت بھیجو، اور غم میں حسین یعنی کہ ذکر حسین زیادہ سے زیادہ کرو، ماتم حسین زیادہ سے زیادہ کرو، تماچا یزید کے منہ پر بڑا سے بڑا مارو، یعنی کہ جتنا ہو سکتا ہے گریہ زاری کرو ان محرم ایام محرم میں۔ اب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں اہل جہلیت جو تھے، یعنی کہ جو جہلیت کی لوگ تھے، جہلیت والے، وہ بھی جنگ کو حرام سمجھتے تھے، اور اسی مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی، لہٰذا یہ غم اور حزن کا مہینہ ہے، یعنی کہ غم اور رونے کا مہینہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام حسین کے مصائب کا ذکر کرنا اس مہینے میں اور دوسروں کو یاد دلانا موجوب ثواب ہے، یعنی کہ آپ جتنا کسی کو غم یاد دلائیں گے یا کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ثواب ہے، واجب ہے، یعنی کہ واجب سے بھی اوپر ہے۔ اس کے بعد اس کا وظیفہ ہے ایام محرم کا، جیسے ہی چاند نظر آئے، بتانے جا رہا ہوں، یعنی کہ جیسے ہی چاند نظر آئے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ رخ ہو کر آپ 3 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس طرح سے اپنے تلاوت کرنی ہے۔ دوسرا 100 مرتبہ آپ نے استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حسین کو آپ نے بلانا ہے۔ 10 مرتبہ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یعنی کہ اس طرح سے آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گریہ کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے کے دن جو ہیں وہ یاد کر کے رونا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے، جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی وہ آپ مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔